اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ حاقہ آیت اور اس کی بھی 52 آیتیں ہیں، مگر یہ 52 آیتیں وہیں بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بہت طولانی یہ سورہ نہیں ہے، مختصر سورہ ہے۔ اچھا، اب یہ سورہ حاقہ کو حاقہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ پہلی آیت میں بسم اللہ کے فوراً بعد یہ حاقہ کا لفظ الحاقہ استعمال ہوا ہے۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 2 نام تو فوراً ہی آ جائیں گے یہاں پر، حاقہ اور قارعہ، الحاقہ اور القارعہ، اور پھر اس کے بعد ایک اور نام بھی آئے گا قیامت کا، الواقعہ۔ یہ تینوں قیامت کے ناموں میں سے نام ہیں۔ قیامت کے نام تو بہت زیادہ ہیں، لیکن انہی میں سے ایک نام یہ بھی ہے، 3 نام یہ بھی ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ حاقہ اور حاقہ کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ حاقہ کیا ہے؟ اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ عربوں کا ایک انداز ہے کہ سوالیہ انداز جو وہ اختیار کرتے تھے، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے تو اسی اسلوب اور اسی پیرائے کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، کسی چیز کی اہمیت کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ یہ تمہارے تصور سے بھی بالاتر ہے کہ تم اس کی حقیقت کو سمجھ سکو، لیکن بہرحال ایک آئیڈیا تمہیں دیا جا رہا ہے۔ جیسے شب قدر کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد بیان کر دینا اس کا ایک رخ کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی وہ بہتر ہے۔ تو اسی طریقے سے قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ الحاقہ، حاقہ کا مطلب ہے وہ چیز کہ جس کا ہونا بالکل ثابت ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ تو عقلاً بھی قیامت کا ہونا بالکل ضروری ہے، اور شرعاً بھی جب پروردگار عالم نے اعلان کر دیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ہونا لازمی ہے اور یقینی ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ الحاقہ، ہو کے رہنے والی بات، مل حاقہ، وہ ہو کے رہنے والی بات کیا ہے، وما ادراک مل حاقہ، اور تمہیں کیا خبر کہ وہ ہو کے رہنے والی بات کیا ہے۔ یعنی اب اس کے ذریعے سے گویا قیامت کے بارے میں سوچنے کی تحریک اور اس کے مضامین کے حوالے سے توجہ سے سننے کی تحریک پیدا کی گئی ہے کہ انسان اس کے بارے میں غور کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم فوراً بعد 2 قوموں کا اور پھر مزید چند قوموں کا ذکر کرے گا کہ جن کو دنیا ہی کے اندر عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ یعنی اب یہ وہ قومیں ہیں کہ جنہوں نے قیامت کا انکار کیا تو بہرحال دنیا کے اندر ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ دنیا کے عذاب کے سامنے بھی نہیں ٹھہر پائے تو قیامت کے عذاب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کذبت ثمود و عاد بالقارعہ، جھٹلایا سمود نے بھی اور عاد نے بھی القارعہ، قارعہ کو جھٹلایا۔ قارعہ کا مطلب ہے تباہ کن ساعت، یعنی وہ جو ہلا دینے والی ہو، جس کے سامنے آدمی ٹھہر نہ سکے۔ یہ باقاعدہ ایک سورہ بھی سورہ القارعہ آئے گا 30ویں پارے کے اندر، اور وہاں پر بھی یہی انداز، القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ، قارعہ اور قارعہ کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ قارعہ کیا ہے۔ وہاں پر بھی عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے کھڑکھڑانے والی ہے، اور کھڑکھڑانے والی کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ تو کھڑکھڑانے والی سے مراد ہے ہلا کر رکھ دینے والی، تباہ کر دینے والی۔ تو سمود نے بھی جھٹلایا اور عاد نے بھی جھٹلایا القارعہ، اس ساعت کو، اس قیامت کو کہ جو ہلا دینے والی ہے۔ اب ہم جانتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں اس کو کئی مرتبہ، کہ سمود وہ قوم ہے کہ جن کی طرف جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، عاد وہ قوم ہے کہ جن کی طرف جناب ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، تو یہ سمود جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا طاغیہ کے ذریعے سے۔ یعنی طاغیہ کا مطلب ایک زبردست آفت، ان کے اندر بھی طغیان تھا، سرکشی تھی، اور جس عذاب کے ذریعے سے پھر ان کو ختم کیا گیا، ان کا پورا قصہ ختم کر دیا گیا، وہ عذاب بھی بڑا طاغی عذاب تھا، اس کے اندر بڑی زبردست آفت تھی۔ اب ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں پہلے کہ 3 نام آئے ہیں ان پر آنے والے عذاب کے، 3 نام، صیحہ ایک بہت زوردار آواز، صاعقہ آسمان سے گرنے والی بجلی، اور رجفہ زلزلہ، اور ان 3 کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آسمان سے بجلی گرے گی تو ایک آواز بھی پیدا ہوگی، اور اس کے نتیجے میں زمین پر زلزلہ بھی آئے گا، اور ان سب کو ملا کر طاغیہ کہا جائے گا۔ وَأَمَّا عاد، اور جو قوم عاد کا معاملہ ہے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ، ان کو ہلاک کر دیا گیا تیز و تند سرد آندھی سے، ایسی ہوا ان کے اوپر چلائی گئی کہ جس کو وہ برداشت نہیں کر پائے۔ سخرها علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، اسے اللہ نے قائم رکھا ان کے اوپر، یعنی یہ جو طوفان اور سرد اور آندھی والا عذاب تھا
یہ آندھی والا عذاب ان کے اوپر قائم رکھا پروردگار عالم نے 7 لیال و 8 ایام، 7 راتوں اور 8 دنوں تک۔ اس کی تشریح آئی ہے کہ بدھ کی صبح سے اگلے بدھ کی شام تک، تو یہ کل 8 دن بن گئے اور 7 راتیں بن گئیں، حسوماً لگاتار، یعنی مسلسل ان کے اوپر یہ عذاب رہا۔ حسوماً کا ایک اور مطلب کیا گیا کہ جس نے ان کو مٹا کر رکھ دیا، اور دوسرا مطلب کیا گیا کہ حسوماً کا مطلب ہے لگاتار، کنٹینیوس۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو تم نے دیکھا اس قوم کو کہ وہ زمین پر گری ہوئی تھی، یعنی ان زمین پر گری ہوئی تھی، یعنی بالکل ختم ہو گئے تھے، جیسے کہ وہ نہ ہو، کل عدم، جس طرح سے مردے بکھرے پڑے ہوتے ہیں ہلاک ہونے کے بعد، اگر ذبح کر دیا گیا ہو تو جس طریقے سے وہ پڑے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کی کیفیت تھی۔ کأنہم اعجاز النخل خاویہ، جو خود پروردگار عالم نے تشبیہ دی ہے ان کو ان تنوں سے کہ جو کھجور کے درخت کے ہوں اور کھوکھلے ہوں، ظاہر ہے اس کے اندر سبسٹینس ہی نہیں ہے کہ وہ زمین کے اوپر کھڑے رہ سکیں، ان کو ذرا سی ہوا اگر چلتی ہے تو وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے وہ کھجور کے درخت کے تنے اگر ان کے اندر سبسٹینس نہ ہو تو ذرا سا بھی وہ فورس، پریشر برداشت نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے ان کی بھی کیفیت یہی ہو گئی کہ وہ انسان تھے مگر پروردگار عالم کے عذاب کے سامنے کھوکھلے درختوں کے تنوں کی طرح سے اکھڑ کر رہ گئے اور زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تمہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نظر آتا ہے؟ یعنی یہ سب قصہ پارینہ بن گئے، یہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرعون نے اس سے پہلے والوں نے اور تہو بالا ہو جانے والی بستیوں نے بھی یہی غلطی کی تھی۔ اس غلطی کی آگے تشریح آ رہی ہے، مگر فرعون وہی جناب موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے والا، اس سے پہلے والے مثلا قوم شعیب علیہ السلام، اسی طرح سے نمرود جو ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اور مؤتفقات تہو بالا ہو جانے والی بستیاں، یہ تو بالکل واضح ہے کہ جناب لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ بالخاطئہ، انہوں نے بھی یہی غلطی کی تھی، یعنی جس طریقے سے قوم عاد نے قوم سمود نے جھٹلایا تھا اسی طریقے سے ان لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی معصیت کی، نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو پھر اس خدا نے انہیں گرفت میں لے لیا اور انتہائی سخت گرفت میں لے لیا۔ تہو بالا کی جانے والی جو بستیاں ہیں ان کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ تہو بالا کیا جانا ہی ان کا ایک بہت بڑا عذاب تھا جو ان پر آیا تھا۔ اسی طرح فرعون، اس کو تو سمندر کے دریا کے اندر غرق کر دیا گیا، اور دوسری اقوام۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ بہت سخت عذاب کی گرفت میں ان کو لے لیا گیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ، ہم نے جب زور ہوا پانی کا، اب یہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کے تعین کے ذریعے سے ان کی قوم کی طرف ذہنوں کو موڑا جا رہا ہے کہ جب زور ہوا پانی کا، حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تمہیں سوار کیا کشتی میں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ جو افراد جن کو مخاطب کیا جا رہا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے افراد، ان کو تو جاریہ کے اندر یا کشتی کے اندر سوار نہیں کیا گیا تھا، مگر یہ نسل اسی نسل سے ہیں، لہٰذا بالآخر یہ سب کے سب جناب نوح علیہ السلام پر منتہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہونے والے جو معاملات تھے اس کو انہی کی طرف پھیر دیا گیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْکِرَةً، یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تمہارے لیے ایک یادگار واقعہ قرار پائے کہ جس کو تم یاد رکھ سکو اور اس کے ذریعے سے تم عبرت حاصل کر سکو۔ یہیں سے ایک بات پھر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو کچھ ماضی میں ہوا وہ اس لیے نہیں رکھا کہ اسے بھلا دیا جائے، بلکہ جو عقل مند اقوام ہوتی ہیں پھر وہ اس کو یاد رکھتی ہیں اور اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرتی ہیں۔ مگر کتنے ہیں کہ جو ان کو محفوظ رکھتے ہیں اور واقعاً ان سے نصیحت حاصل کرتے ہیں؟ اس کے لیے بڑی توفیق پروردگار چاہیے اور انسان کی اپنی آمادگی بھی ضروری ہے۔ آگے پروردگار عالم نے ان افراد کی تعریف کی ہے وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، کہ ان کو محفوظ وہ رکھتے ہیں کہ جن کے پاس محفوظ رکھنے والے کان ہوں، یعنی کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، لیکن یہ اذن واعیہ، اذن یعنی کان، واعیہ محفوظ رکھنے والے، ایسے کان کہ جو نصیحت سنے تو پھر محفوظ رکھیں۔ اب یہاں پر ظاہر ہے کہ اس کے اندر وسعت تو ہے، مگر اس کی تطبیق کے مرحلے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخصیت کا تعارف کروایا کہ ان کے پاس اذن واعیہ ہے، وہ کوئی اور نہیں ہے، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ سنی تفاسیر کے اندر اس کا ذکر آیا، در منصور کے اندر، مراغی کے اندر، مجمع البیان، یعنی یہ تفاسیر اور مؤلفین کے نام ہیں۔ تو
ان تفسیروں کے اندر یہ آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہیا اذنک یا علی، اے علی یہ تیرے کان ہیں کہ جن کو اذن واعیہ کہا جانا چاہیے، کہ جو محفوظ رکھنے والے ہیں۔ خود مولا کا ایک جملہ بھی ہے کہ جو انہی کتابوں کے اندر آیا ہے کہ ما سمعت من رسول اللہ شیئا قط فنسیتہ الا وحفظتہ، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی ہو اور پھر اس کو فراموش کر دیا ہو، ہر بات جو میں نے اللہ کے رسول سے سنی اسے بالکل محفوظ رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایسے ہی کان وہ ہو سکتے ہیں کہ جو محفوظ رکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد زبان سے وہ جب بیان کرتے ہیں تو حجت قرار پاتے ہیں، اور پھر ایسے ہی کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفس کہا جانا چاہیے، جو پروردگار عالم نے کہا کہ انفسنا و انفسکم، آیہ مباہلہ کی بہت مشہور تعبیر ہے۔ آیت نمبر اب قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا۔ اب یہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اس سے پہلے یہ باتیں ڈسکشن میں آ چکی ہیں سورہ زمر اور دیگر آیتوں کے ذیل میں، کہ جو سور ہے وہ ایک طرح سے بغل ہے، ایک طرح سے اناؤنسمنٹ ہے، ایک طرح سے اعلان ہے۔ جس طریقے سے سپاہیوں کو انفارم کرنے کے لیے کہ آرام کا وقت ہو گیا ہے، سب اپنی اپنی آرام گاہ میں چلے جائیں، بغل بجایا جاتا ہے اور سارے کے سارے سمجھ جاتے ہیں کہ اب موومنٹ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور وہ اپنی آرام گاہ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب مارننگ میں ان کو ویک اپ کال دینی ہوتی ہے کہ اب اٹھنے کا وقت ہو گیا، تو پھر بغل بجایا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے ان کو انفارم کیا جاتا ہے کہ اب آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، میدان میں آنے کا وقت ہے، تو وہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی بھی اچھے اسکول میں چلے جائیں تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے بیل بجتی ہے اور اس کے ذریعے سے مختلف میسیجز اسٹوڈنٹس تک پہنچا دیے جاتے ہیں کہ مثلاً یہ ریسس کی بیل ہے، یا اسی طریقے سے یہ کلاسز کے اندر جانے کی بیل ہے، یا چھٹی کی یہ بیل ہے۔ اسی طریقے سے اس دنیا کے خاتمے کی بھی ایک بیل یا بغل آپ سمجھ لیجئے، جس کو نفخ سور سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب وہ سور پھونک دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب معاملات ختم ہو گئے زمین کے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا سور ہے کہ جس کے نتیجے میں سارے افراد واپس سے زندہ ہو کر میدان حشر میں جمع کر دیے جائیں گے۔ تو آگے جو باتیں آ رہی ہیں ان میں سے کچھ پہلے سور سے متعلق ہیں کہ جس کے ساتھ ہی خاتمہ ہو جائے گا، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق دوسرے سور کے ساتھ ہے۔ پروردگار فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب ایک دفعہ سور پھونکا جائے گا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن ہو جائے گی وہ بات جو ہونے والی ہے۔ یہ وہی لفظ واقعہ جو قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اب جو یہاں پر کہا گیا کہ زمین اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، یہ ایک تعبیر ہے، اور وہ دوسری تعبیر کہ جس کے مطابق پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، منتشر کر دیا جائے گا اور وہ ہوا ہو جائیں گے، اور پوری زمین پھر اس کے نتیجے میں ایک ہو جائے گی، جس کی تعبیر ہم سورہ طٰہٰ کے اندر دیکھ چکے ہیں کہ قاعًا صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا، کہ بالکل زمین جو ہے چٹیل بیابان ہوگی، جس میں کہیں کوئی کجی نہیں ہوگی اور کوئی بلندی دکھائی نہیں دے گی، یعنی بالکل اسٹریٹ فلیٹ میدان۔ پروردگار فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، وہ دن کے جب وہ واقع ہونے والی بات واقع ہو جائے گی، یہ زمین کا معاملہ ہوگا۔ اب آسمان کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان شق ہو جائے گا، یعنی جو آسمان پر ہیونلی باڈیز ہمیں نظر آتی ہیں یہ بھی گویا ٹوٹتی ہوئی دکھائی دیں گی، سب کچھ کولیپس ہو رہا ہوگا۔ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور یہ بالکل ہی سست پڑ جائے گا اس کا نظام، اور ظاہر ہے کہ یہ خاتمے کی طرف معاملہ جا رہا ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور جو فرشتے ہیں وہ اس کے اطراف میں ہوں گے، یعنی ظاہر ہے کہ فرشتے بہت سے مقامات پر ہیں، آسمانوں کے اندر بھی عبادت کر رہے ہیں جہاں پروردگار عالم نے ان کو پلیس کیا ہے، لیکن جب یہ تمام تر چیزیں ختم ہو رہی ہوں گی تو ایک تو وہ وقت ہے کہ جس کے بعد فرشتوں کا بھی خاتمہ ہو جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ دوسرے سور کے موقع پر پھر فرشتے جو ہے وہ اطراف میں کھڑے ہوئے نظر آئیں کہ جو پروردگار عالم کے حکم کے منتظر ہوں، جیسا کہ بعض احکام کا تذکرہ آگے آئے گا بھی۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور تمہارے رب کے عرش کو سنبھالے ہوئے ہوں گے ان کے اوپر، یعنی بظاہر ان فرشتوں کے بھی اوپر، ثمانیہ 8۔ اب یہ 8 کون ہیں ان کا کوئی تذکرہ یہاں پر نہیں ہے۔ بعض روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ اس وقت عرش پروردگار کو تھامنے والے 4 فرشتے ہیں،
اور جب قیامت کا میدان ہوگا تو عرش پروردگار کو تھامنے والے 8 فرشتے ہوں گے. یعنی مزید جاہ و جلال جو عرش کا ہے، پروردگار عالم کی شان و شوکت کو بتانے کے لیے سمبولیکلی عرش کو اس طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ وہاں پر مزید فرشتے ہوں گے. پھر بعض علماء کے مطابق 8 صفیں ہوں گی فرشتوں کی. ایسا نہیں کہ 8 انڈیویجول فرشتے ہوں، بلکہ 8 صفیں ہوں گی فرشتوں کی. اور پھر اس کے اندر بعض روایتوں کے اندر اس طرح سے بھی آیا ہے کہ ان 8 کے اندر 4 ایسے بھی ہوں گے کہ جو ماضی کے منتخب افراد ہوں گے، اور 4 وہ ہوں گے کہ جو اس امت کے منتخب افراد ہوں گے. ماضی کے 4 انبیاء، اور اس امت میں سے سید الانبیاء سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، کہ یہ وہ افراد ہوں گے. تو یہ عرش کی وسعت کو بھی بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے. بہرحال یہ متشابہات میں سے اتنا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ عرش پروردگار ایک حقیقت ہے، مگر عرش اس تخت کے معنی میں نہیں ہے کہ جس طریقے سے اس دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ تخت ہو تو اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا بھی ہے، تو پروردگار عالم بھی معاذ اللہ اس عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہو. نہ، پروردگار جسم و جسمانیت سے ماورا ہے، پروردگار عالم جسم و جسمانیت کا خالق ہے. اس کے باب میں یہ تصور بھی گستاخی ہے. لہٰذا یہ تو مراد قطعاً نہیں ہے. ہاں، عرش یقیناً تدبیر کائنات کے ایک مرکز کا نام تو ہے، یعنی یہ تو سمجھایا گیا ہے، بعض تفاسیر کے اندر آئی بھی یہ وضاحت کہ جو ساری تدبیرات ہوتی ہیں اس کا جو مرکز اگر آپ کہیں تو وہ عرش کو کہا گیا ہے. لیکن جس طرح سے دنیا کے اندر خانہ کعبہ، زمین کے اوپر خانہ کعبہ، اس کی ایک مرکزیت ہے. ایسا نہیں کہ پروردگار اس کے اندر رہتا ہے، ورنہ وہ بھی بیت اللہ کہلاتا ہے، لیکن خدا اس کے اندر رہتا نہیں ہے. اسی طرح سے عرش تخت کا نام ہے، لیکن یہ کہ وہ تخت ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر خدا بیٹھتا ہے. یہ سارے جسمانی تقاضے ہیں، خدا ان سے بلندتر ہے. یوم اذن تعرضون، اس دن تم سب کی پیشی ہوگی، یعنی تم سب کو پیش کیا جائے گا. لا تخفی منکم خافیہ، اور تمہاری کوئی بات چھپی نہ رہے گی، یعنی جو تمہارا اعمال نامہ ہے وہ ظاہر کر دیا جائے گا، تمہارے سامنے پیش کر دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اب وہ جو اس پیشی کا نتیجہ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ براڈ کیٹیگریز 2 بنیں گی. وہ کہ جن کے دائیں ہاتھ میں، رائٹ ہینڈ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا. فَيَقُولُ، تو وہ کہیں گے ہاں اقرؤوا کتابیہ، کہ بھائی ذرا یہ دیکھو میری کتاب، یہ میرا نامہ اعمال، یہ میری فائل جو مجھے دی گئی ہے، ذرا دیکھو اور اس کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں خوب جانتا تھا کہ مجھے حساب دینا ہے. یعنی دنیا کے اندر میں اس بات کی طرف متوجہ تھا کہ یہ دنیا کی زندگی عیش اور عشرت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے حساب دینا ہے. وَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضیہ، تو وہ وہاں پر اس زندگی میں ہوگا کہ جو عیش و عشرت والی ہوگی، جو اس کی پسندیدہ ہوگی. فی جنت عالیہ، بلند منزل بہشتوں کے اندر اس کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا. قطوفہا دانیہ، جہاں پر تیار پھل اس کے نزدیک ہوں گے، جس کو بالکل لٹکے ہوئے، جس کو وہ جب چاہے توڑ سکتا ہے، ان سے استفادہ کر سکتا ہے. کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو خوشگواری کے ساتھ، مزے کے ساتھ. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ ان کاموں کی بدولت ہے کہ جو تم گزرے ہوئے ایام کے اندر کیا کرتے تھے. یعنی تمہارے ان نیک اعمال کو قطعاً نظر انداز نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی تمہیں یہاں پر جزا دی جا رہی ہے. اب یہاں پر ایک بہت اچھی بات بیان کی گئی، بعض روایات کے اندر آئی ہے کہ ظاہر ہے کہ ان صاحبان ایمان جن کی تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا ہے، تو کیا ان کے دائیں ہاتھ میں دیے گئے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا؟ یعنی یہ بالکل معصوم تھے؟ تو ہم جانتے ہیں کہ نہیں، معصوم تو سب نہیں تھے. تو پھر یہ کیا ریزن ہے کہ ان کے دائیں ہاتھ میں جب نامہ اعمال دیا گیا تو انہوں نے پڑھا بھی نہیں، بلکہ فوراً ہی دوسروں کے سامنے لے جا کر پیش کر دیا، خوشی خوشی اعلان کر دیا، سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا کہ تم ذرا دیکھو میرے اس نامہ اعمال کو. تو اس کے بارے میں بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ بہت سارے مومنین ایسے ہیں کہ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دینے سے پہلے پروردگار عالم ان کے جو گناہ ہوں گے ان کا اقرار ان سے کروائے گا، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کہے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے رکھا اور یہاں پر بھی تم کو میں معاف کرتا ہوں. اب ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جن کا ایمان خالص ہے اور جن کے ایمان کے بعد اعمال صالحہ بھی بہت زیادہ ہیں. اب یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ وہ ان کے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے. تو پروردگار فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ رکھا تھا اور یہاں قیامت میں بھی تمہارے گناہوں کے اوپر پردہ ہی رکھوں گا. تو پھر ظاہر ہے کہ ان کو جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ پورے طرح سے مطمئن ہوں گے کہ یہ ہماری کامیابی کا اعلان ہے. اب ان کے مقابلے میں ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور وہ کہ جن کے بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اب وہ پچھتائے گا. فَيَقُولُ، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ،
کاش یہ میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا، یہ فائل مجھے نہ پکڑائی گئی ہوتی، ولم ادر ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ایک اور مطلب یہ کیا گیا کہ میں نے اس بات کو نہیں جانا تھا دنیا میں کہ حساب کتاب بھی ہوگا، یعنی جس طریقے سے جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تھا، رائٹ ہینڈڈ جو افراد ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس بات کا خوب اندازہ تھا، مجھے پتا تھا کہ مجھے حساب دینا ہوگا، تو یہ اس بات پر پچھتا رہے ہیں کہ میں نے تو اس بات کو جانا ہی نہیں دنیا کے اندر کہ کبھی حساب کتاب کی منزل بھی آئے گی۔ یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش کہ اسی کے ساتھ اختتام ہو جاتا، یعنی یہ جو موت آ گئی تھی اسی کے ساتھ اختتام ہو جاتا، موت کے بعد یہ حشر سامانی نہ ہوتی، یہ میدان قیامت کی ذلت نہ ہوتی۔ ما اغنا انی مالیہ، نہ میرا مال میرے کام آیا، ہلک انی سلطانیہ، اور میرا اثر اور اقتدار بھی میرے کام نہیں آیا، وہ بھی ختم ہو کر رہ گیا، نابود ہو کر رہ گیا۔ اب اثر اور اقتدار، بادشاہ ان کے تو اثر اور اقتدار کے کیا کہنے، جو دنیا کے اندر ظلم و ستم کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے اور اپنا انفلوئنس استعمال کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سوشل انفلوئنس ہوتا ہے، بہت سارے افراد کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے اپنے کام نکلوا لیتے ہیں، تو قیامت کے میدان میں ان میں سے کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ ایک اور مطلب بھی جو سلطانیہ کا کیا گیا، اور وہ ہے دلیل اور حجت، کہ نہ میں یہاں پر کوئی غلط بات کہہ سکتا ہوں، نہ کوئی دلیل دے سکتا ہوں، نہ کوئی حجت، اس لیے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ خضوہ ہو فغلو ہو، اور اب ظاہر ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے حکم آئے گا فرشتوں کو کہ ان کو پکڑ لو، فغلو ہو، اور ان کے ہاتھوں کو گردن سے ملا کر جکڑ دو، ثم الجحیم صلو ہو، اور پھر ان کو ڈال دو جہنم کے اندر، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس کے بعد ایک ایسی زنجیر میں کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہے، اس میں انہیں باندھ دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر پروردگار عالم یہاں پر دو ان کے گناہ جو ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتا ہے کہ یہ دو گناہ ان کے تھے، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ اللہ پر، خدائے عظیم پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا، یعنی کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، یہ دوسروں کو اگر کھانا کھلاتے ہوئے دیکھتا تھا تو ان کو بھی روکتا تھا اور کہتا تھا کہ تم لوگ غریب ہو جاؤ گے، تمہارا مال ختم ہو جائے گا اگر انہی مسکینوں کے اوپر تم نے اپنا مال خرچ کیا تو۔ یہ دو گناہ اتنے بڑے گناہ ہیں پروردگار کی نظر میں کہ ان کی وجہ سے اسے یہ ساری سزائیں مل رہی ہیں، ایک ایمان نہیں تھا اور ایک مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے۔ اور دوسری جو اس کی ایک تعبیر ہے وہ یہ کہ جب یہ کہا گیا کہ لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ اللہ پر، خدا عظیم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو وہ تمام ایمان اس کے اندر شامل ہو گئے کہ جو پروردگار عالم پر ایمان سے متعلق ہیں اور پروردگار عالم کی طرف سے معین شدہ ہستیوں پر ایمان کے حوالے سے، مثلا کوئی رسول اللہ کو نہیں مانتا تو یہ ظاہر ہے کہ ایسا ہی ہے کہ وہ جو اللہ کا انکار کرتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ اپنی پرسنل کیپیسٹی کے اندر نہیں ہے، وہ خدا ہی کے رسول ہیں، اسی لیے وہ رسول اللہ ہیں۔ اسی طرح سے ولی اللہ، اسی طرح سے قیامت کے عقائد، یہ تمام تر چیزیں ایک ساتھ مل جاتی ہیں اس ایک جملے کے اندر، لا یؤمن باللہ العظیم۔ اور وہ جو کہا گیا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اس میں تمام حقوق الناس شامل ہو گئے، یعنی نہ یہ حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے تھے اور نہ یہ حقوق الناس کے حوالے سے سنجیدہ تھے۔ یہ آیت نمبر 34 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔